میڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو جرمن وزیر خارجہ انہوں نے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اس بات کا یقین دلا دے کہ جو ڈیٹرنٹس ہے یہ استعمال نہیں ہوگا یورپ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، تو مذاکرات کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پوزیشن پر ایران مذاکرات کے لیے تیار ہوگا، بیٹھے گا؟ جی دیکھیں، اس کے اب ایک انٹینس ڈپلومیسی اس وقت بھی جاری ہے ایز وی ٹاک. دیکھیں پیوٹن نے فون کیے ہیں دونوں کو، اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی اور ایرانین لیڈرشپ کو بھی. پھر اس کے بعد اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پیوٹن جو ہے وہ اس میں اگر میڈیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. چائنا اور دوسری جو میجر طاقتیں ہیں ساری ان کی، ایون پاکستان جہاں تک ہماری ڈپلومیسی اس میں انوالوڈ ہے، سارے ملکوں کی کوشش تو ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے. پر اس میں کئی، اب یہ جس طرح ایک چیز جنرل صاحب نے جو کہی کہ اس میں اگر امریکہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے دو تین رستے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اٹیک جو ہے جو رینج آف آپشنز ہیں ایران کے پاس وہ کیا ہیں اس کے بعد. ایک تو یہ میزلز پھینکتے جائیں، ظاہر ہے کیونکہ ان کی ایئر فورس تو اس طرح سے نہیں ہے، ان کے باقی بھی جو ہے نا جو ان کی کوئی نیول پاور بھی اس طرح کی اسٹرانگ نہیں ہے. دوسری یہ رینج آف آپشن ہے کہ وہ اٹیک کر دیں جی امریکن ایسٹ اسپیس جو ہے ان کے جو ہے کافی ساری بیسز ہیں اس خطے میں، لیکن وہ پھر ظاہر امریکہ انوالو ہو جائے گا. دھمکی تو دی ہے، دھمکی تو دی ہے، میزلز پھینک سکتے ہیں وہ تو جس طرح اسرائیل کو پھینک رہے ہیں. دیکھیے میزلز کی ٹیکنالوجی تو ہے نا جی، وہ میزلز تو ادھر بھی پھینک سکتے ہیں ادھر بھی پھینک سکتے ہیں، وہ تو ممکن ہے، بالکل ملیٹریلی ممکن ہے، لیکن وہ پھر میرے خیال ہے بڑا خطرناک ہوگا. تیسری چیز ہے ان کے پاس جو ان کی لوکیشن ہے وہ بڑے جو ہے نا کوئی اتنے بغیر بہت مشکل کے وہ یہ سارا جو ہے نا اسٹریٹ آف ہارمز وغیرہ بند کر دیں، لیکن اس سے پھر وہ سفارتی جو اس وقت ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کا نقصان تو پاکستان کو بھی ہوگا، باقی ملکوں کو بھی ہوگا. چائنا کو بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ ان کی ساری آئل ٹریڈ جو ان سی اور باقی ٹریڈ ادھر سے جاتی ہے تو شاید وہ بہت سے ملک اس کو اتنا انکریج نہ کریں. لیکن ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے اندر جو پاپولیشن ہے جو نان عرب پاپولیشن ہے اس کا 10% حصہ، وہ 7 ملین کی 70 لاکھ کی پاپولیشن ہے، 7 لاکھ لوگ اس میں امریکن سٹیزنز ہیں. تو اگر وہاں پہ کیجولٹیز بڑھتی ہیں اسرائیل کے اندر تو اس میں امریکن سٹیزنز کی کیجولٹیز بننا شروع ہو جائیں گی، تو وہ پھر امریکہ پہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ اس میں اور انوالو ہوں، تو پھر جنگ کا دائرہ جو ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں چائنا اور رشیا جو ہیں ان کے تعلقات جس طرح کے ہیں ایران کے ساتھ، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران بہت ہی زیادہ کمزور ہو جائے.